बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात करेंगे। दावे वादे सब हवा हुए। जुलाई का पूरा महीना 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4, 5, 6, 7 बल्कि अब तो अगस्त का महीना भी खत्म होने को है। लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल है, अवाम परेशान है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। फैसलाबाद में MNAs के लोड शेडिंग खत्म करने के बुलंदोबांग दावे झूठे साबित हुए। मुंतखब नुमाइंदों के दावे के बावजूद फैसलाबादी शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में घंटों लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से मायूस होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। आपको बताएं कि दावे किए गए, वादा किया गया कि जुलाई में लोड शेडिंग को खत्म किया जाएगा। जुलाई का महीना गुजर गया, फिर 1 अगस्त, 2, 3 अगस्त, 4 भी गुजरी, 5 भी गुजरी, 6 भी गुजरी, 7 बल्कि अब तो अगस्त का महीना भी खत्म होने को है। आज 18 अगस्त की तारीख है और दावे किए गए थे कि जुलाई में लोड शेडिंग को खत्म किया जाएगा। बल्कि फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली ने यह दावे किए थे कि उन्होंने वादे भी अवाम से किए थे कि हम लोड शेडिंग को खत्म करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए। अब अवाम शदीद परेशान है कि लोड शेडिंग की वजह से इस सख्त गर्म मौसम में अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, क्या वजह है वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं, जिस भी मामले का नोटिस लेते हैं या ऐलान करते हैं उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती मिलेगी, अब बिजली नहीं। अवाम तो ये कह रही है कि अगर बिजली हमें महंगी दे दे लेकिन दे जरूर। जी, ये बहुत पहले, बरसों पहले की बात है जब ये होता था कि लोग कहते थे कि बिजली बेशक महंगी मिल जाए लेकिन मिल जाए। आज इतने सालों के बाद फिर वही सिचुएशन पैदा हो गई है कि बिजली के लिए यही कहा जा रहा है कि आनी चाहिए, ख़ास महंगी मिल जाए। वो अलग बात है कि ज़ाहिर है अवाम बाशऊर हो चुके हैं। जब बिजली महंगी होगी तो अवाम शोर मचाएंगे। लेकिन ऐसा इस 21वीं सदी की ये दूसरी दहाई मुकम्मल हो रही है। आखिरी महीना अगस्त चल रहा है, आखिरी साल है दूसरी दहाई का। 2020 में अगर लोड शेडिंग से निजात हमें नहीं मिल सकी तो हम बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं। और फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, यहाँ सूरत हाल ये है कि अभी फेस्को जो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि NTDC की वजह से बिजली जो है बार बार मुअत्तल हो रही है। घंटों के हिसाब से बिजली बंद रहती है। 450 मेगावाट के 4 जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोड कर जाते हैं गट्टी ग्रिड के रोज़ाना। उसकी वजह से फैसलाबाद जैसे शहर में सनतें भी बंद हो जाती हैं। घरेलू सार्फिन को भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ये हमारे वज़रा ने, हमारे MNAs ने दावा किया था कि 1 अगस्त से बिजली की जो लोड शेडिंग है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। और खुर्रम शहजाद साहब थे, ये फ़रख हबीब साहब थे, लेकिन अभी तक बिजली की फराहमी जो है बिला तअत्तल, उसका ख्वाब जो था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। और बिजली की बिला तअत्तल फराहमी के दावे जो हैं वो दावे ही रह गए हैं। रोज़ाना घंटों की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और शहरी तंग आ चुके हैं इस लोड शेडिंग से। सनतकार, अवाम, जो घरेलू सार्फिन, डोमेस्टिक सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन, सारे ही तंग हैं और लोड शेडिंग ख़त्म होने का नामो निशान नहीं ले रही। कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि लोड शेडिंग ख़त्म हो सकेगी। ऐसे में अरकान असम्बली की जिम्मेदारी बढ़ जाती, जिन्होंने उमर अयूब के बिहाफ पे ये बयान दिया था कि 1 अगस्त से लोड शेडिंग नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना घंटों की बुनियाद पर बिजली बंद हो रही है फैसलाबाद में। और फेस्को को मालूम है कि क्यों हो रही है। फेस्को इस काबिल है कि वो फराहमी, वो अपनी डिमांड के मुताबिक सप्लाई देता है, लेकिन जो गट्टी ग्रिड से उसको इतनी जो बिजली मिलना होती है वो उसको मिल नहीं पाती। उसकी वजह से, उसके गट्टी ग्रिड के ओवरलोड होने की वजह से रोज़ाना घंटों बिजली बंद रहती है। और फिर इसका कोई शेड्यूल नहीं, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। कभी किसी इलाके में 1 घंटे के लिए, कभी दूसरे इलाके में, कभी तीसरे इलाके में, कभी 2-2 घंटे के लिए बिजली बंद हो जाती है और 3-3 घंटे के लिए, और दिन के मुख्तलिफ औकात में बिजली बंद होती है। तो ये सूरत हाल है कि फैसलाबाद जैसा इंडस्ट्रियल हब बिजली की लोड शेडिंग के हाथों तंग आ चुके हैं लोग और बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है। शिफ्टें बंद हो सकती हैं अगर यही सूरत आ रही। लेकिन जब हम अरकान असम्बली से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि रोज़ाना घंटों की बुनियाद पर लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा जफर डोगर साहब, जरा ये बताइएगा, आपने कहा कि ओवरलोडिंग हो जाती है जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई में इश्यूज आते हैं। ये ओवरलोडिंग की क्या वजह है? क्यों, क्या ये निज़ाम के जिस तरह ये सारा सिस्टम है, पहले कहा गया कि जो लाइन्स हैं वो पुरानी है, इस वजह से जो लाइन लॉसेस हो जाता है, ये भी एक मसला है?
دیکھیے لائن لاسز جو ہے یہ فیسکو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں لائن لاسز کے اس کے مطابق جا رہی ہے، اس حوالے سے اس کی شہرت اچھی ہے، لیکن این ٹی ڈی سی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوور لوڈ کر جاتا ہے، جس پہ لوڈ یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں اتنی ہوتی کہ وہ اس کو سسٹین کر سکے اور سپلائی جاری رکھ سکے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ معاملہ این ٹی ڈی سی کے خلاف فیسکو کس طرح جا سکے، وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مقامی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم سے بات کریں اور وفاقی وزیر جو پانی بجلی کے ہیں ان سے بات کریں، توانائی کے جو منسٹر ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو گٹی گریڈ پہ لوڈ ہے جو دوسرے شہروں کو بھی یہاں سے سپلائی جاتی ہے ان کو اور جگہ سے سپلائی فراہم کی جائے تاکہ فیصل آباد پہ لوڈ کم ہو، اور یہاں جو بڑے بڑے ٹرانسفارمر لگنے ہیں گٹی گریڈ میں وہ لگائے جائیں تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم اراکینی اسمبلی کی بات کریں، فاروق حبیب صاحب اور خرم شہزاد نے اس سے قبل 9 جولائی کو ایک ویڈیو اپنے ویورز کو دکھاتا ہے جن میں انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ اب 1 اگست سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کا پھر میں تجزیہ لیتا ہوں۔ گریڈ اسٹیشن ہے، اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اس میں ایک ٹرانسفارمر فٹ ہو چکا ہے، دوسرا 500 کا ٹرانسفارمر دوسرا فٹ ہو رہا ہے جو کہ 30 جولائی تک اس کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ ڈیڈ لائن ہے جو کہ مجھے منسٹر توانائی عمر ایوب صاحب نے دی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یقیناً جو گٹی کے اندر اس وقت ایک رکاوٹ ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے اس کو بہتر کر لیا جائے گا۔ بالکل انشاءاللہ 2 بجے آج رقم، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم 2-3 اگست کے بعد بالکل کسی قسم کا فیصلہ آباد ضلع میں کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ دونوں اراکینی اسمبلی کے آپ نے اس حوالے سے بڑے بڑے بیان جو انہوں نے دیے، ایک نے کہا فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، اور دوسرے خرم شہزاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ظفر ڈاکٹر صاحب اگر یہ حکومتی نمائندے ہیں، یہ نہیں کہ اپوزیشن سے ان کا تعلق، اگر یہ مسئلہ حل نہیں کرواتے تو کس طرح یہ اکانومی جو خاص طور پر فیصل آباد کا بہت بڑا رول ہے، فیصل آباد کی اگر اکانومی بہتر نہیں ہوگی، انڈسٹری نہیں چلے گی تو کیسے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی؟ جی بالکل یہی سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے ارکان اسمبلی سے کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی تو یہ مزدوروں کا جو شہر ہے جو بلین ڈالرز کے حساب سے یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، پاکستان کے زر مبادلہ میں اربوں ڈالر کا اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے، تو ایسے میں یہ ایکسپورٹ کیا متاثر نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں کا روزگار متاثر نہیں ہوگا؟ کیا گھریلو صارفین جو اتنی شدید گرمی کے مہینوں میں بہت ہی زیادہ بری صورتحال سے دوچار ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، کیا ان کے لیے صحت کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پر ہوں گے، اور ارکان اسمبلی کا یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی یا اتنی زیادہ نہیں ہو رہی، یا یہ کہ 1 اگست کو ختم ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے لفظوں کا پاس کرنا چاہیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، جو وفاقی وزیر پانی و بجلی سے بات کر سکتے ہیں، ان کو بات کرنی چاہیے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ایک پکی ڈیڈ لائن لینی چاہیے۔ آخر میں کامنٹ کر دیجیے گا، فاروق حبیب صاحب اور خرم شہزاد صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ویسے کہ حکومتی بیان ہو تو یہ فوراً پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، تو اب یہ رابطہ ان سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آگے سے ان سے رابطہ یہ کر نہیں پا رہے، فون کال جو ہم کرتے ہیں تو آگے سے پک نہیں کر رہے۔ ابھی میری خرم شہزاد صاحب سے بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے 9 جولائی کے بیان کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، آپ بات کریں، لوڈ شیڈنگ تو ہو نہیں رہی، ہمیں کیا فکر ہے؟ تو ابھی اگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آ کے فیس کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کہا یہی بات آپ ٹی وی اسکرین پہ کہہ دیجیے گا، پھر دیکھیے گا، آپ کہیں ضرور کہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ اسکرین پہ کہہ دیجیے، کہتے جی میں کہہ دوں گا۔ تو ابھی وہ فون اگر نہیں لے رہے تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو ان کو سکرین پہ آ کے یہ بات کہنے میں کتنی کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں ہوئے، اور اب شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ سکرین پہ آ نہیں رہے تاکہ لوگ ان کا جو موقف ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا سن نہ سکیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ بہت مشکل ہے فیس کرنا۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا، کچھ ساؤنڈ بائٹس ہو سکتا ہے ہم دکھا پائے ہوں، کچھ ہمارے پاس اور بھی پڑی ہیں، کہ جس میں 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 1 اگست سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی فیصل آباد سے،
اور یہ سسٹم جو ہے اپ گریڈ ہو جائے گا، ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور 1 اگست سے مسئلہ نہیں رہے گا۔ ابھی 1 کیا آج اتنی اگست کا بھی وقت سے بھی آگے جا چکے ہیں، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے اور اس سے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت عاجز آ گئے ہیں لوگ، بڑا ریئیکٹ بھی کرنے لگے ہیں کہ روزانہ آپ دیکھیں گھنٹوں کے حساب سے بجلی بند ہونے سے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا حل یہ نکالا ہے، ان کو پتہ ہے فیسکو کو کہ ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے NTDC کی وجہ سے، تو فیسکو بھی سست پڑ گیا ہے۔ وہ جہاں کہیں ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ ان کو پتہ کہ چلیں کچھ اس سے بھی ریلیف مل جائے گا، لیکن NTDC کا علاج کون کرے گا؟ یہ ارکان اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے باقی معاملات میں ان کی نہیں سنی جاتی، لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں ایشو پر ڈاکٹر صاحب آپ نے تفصیلاً اپنا تجزیہ دیا، بہت شکریہ۔ یہ اہم معاملہ ہے فیصل آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کوئی پلان نہیں، کوئی شیڈیول نہیں، اور اس وجہ سے ایک طرف دعوے کیے جاتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں ہے اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ اب جو فیصل آباد سے حکومتی نمائندے ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی دعوے کیے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوا۔